جب دعائے خلیل اور نوید مسیحا سے نور ہدایت فاران کی چوٹیوں پر جلوہ گر ہوا اور اپنی ضیاء پاش کرنوں سے ساری دنیا کو منور کرنے لگا، اس وقت دنیا انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہی تھی۔ خدا کی زمین پر کفر و الحاد کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اس نازک دور میں خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں والوں کو رشد و ہدایت، فلاح و بہبودی کا راستہ دکھایا، ہلاکت و ضلالت کے عمیق غار سے نکال کر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرایا، دنیا کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ دنیا والوں کو چاہیے تھا کہ آپ کی آواز پر لبیک کہیں اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں، لیکن وہ احسان شناسی کے بجائے احسان فراموشی پر اتر آئے۔ پیغمبر اسلام اور متبعین اسلام کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی گئیں اور ان کو ہر طرح مشق ستم بنایا گیا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا، نماز کے عالم میں گردن مبارک میں چادر کا پھندا لگایا جاتا، اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی جاتی اور اسلام لانے والوں کو بری طرح زد و کوب کیا جاتا، انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا اور اسلام سے برگزیدہ کرنے کے لیے ظلم و ستم کے تمام حربے استعمال کیے جاتے تھے۔ مکہ والوں کا ظلم یہاں تک بڑھا کہ آپ کو اپنے اصحاب سمیت مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دشمنوں کے حق میں بد دعا فرما دیتے، اور دنیا نے جو نظارہ عاد و سمود اور دیگر نافرمان قوموں کا قہر خداوندی کے وقت کیا تھا، وہی منظر پھر ایک بار نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ لیکن قربان جائیے آپ کی ذات گرامی پر جنہوں نے کبھی بد دعا نہ فرمائی۔ طائف کا بازار ہے، چاروں طرف سے اوباش لڑکے رسول خدا پر پتھر برسا رہے ہیں، جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، پورا بدن لہو لہان ہے۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ آپ نے دنیا کے گم کردہ راہ انسانوں کو خدا کے سچے اور سیدھے راستے کی طرف بلایا تھا۔ سینکڑوں معبودان باطل کی پرستش چھوڑ کر معبود واحد کی بارگاہ میں سر تسلیم کر دینے کی دعوت دی تھی۔ آپ کسی کے دشمن نہیں تھے، آپ نے کسی پر زور و زبردستی نہیں کی تھی، کسی کے مال و دولت پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ ہاں، صرف دل میں ایک لگن تھی، ایک تڑپ تھی کہ یہ ساری دنیا خدائے واحد کے سامنے جھک جائے، دنیا سے تاریکیوں کے بادل چھٹ جائیں، پوری کائنات نور اسلام سے جگمگا اٹھے، ہر زبان خدا کے ذکر سے سرشار ہو۔ لیکن وہ بدبخت جو ہلاکت و تباہی کے گہرے غار میں پڑے ہوئے تھے، وہ اس آواز کو سن نہ سکے، اس دعوت کو برداشت نہ کر سکے۔ معبود واحد کی پرستش ان کی نظر میں ایک انوکھی چیز تھی۔ ان کے دل بے نور تھے، ان کی آنکھیں بینائی کے باوجود بصیرت سے محروم تھیں، وہ باطل کے اندھیروں میں رہنا پسند کرتے تھے، ہدایت کے نور سے گھبرا گئے اور آپ کے دشمن بن گئے، اینٹوں اور پتھروں کی بارش سے لہو لہان کر دیا۔ اسی دوران پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور یہ نافرمان قوم درمیان میں پس کر رہ جائے۔ لیکن وہ پیغمبر جس کو خود اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا ہے، وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود اہل طائف کی بربادی گوارہ نہ کر سکا اور زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ ایک درخت کے سائے تلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، آپ سے ذرا ہٹ کر صحابہ اکرام کا قیام ہے۔ ایک کافر نے حضور کو تنہا لیٹے دیکھ لیا، دل میں سوچا موقع غنیمت ہے، چلو اور آپ کا نعوذ باللہ کام تمام کر دوں۔ اسی ارادے سے درخت کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت گستاخانہ انداز میں بیدار کیا، ننگی تلوار ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا، اے محمد بتاؤ تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان اور سکون سے جواب دیا، اللہ۔
خدا جانے اس لفظ میں کیا تاثیر تھی کہ یہ سنتا ہی وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کے بدن پر لرزہ طاری ہونے لگا، تلوار ہاتھ سے چھوٹنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور فرمائے، اے شخص بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کافر کا یقین خدا پر کہاں تھا؟ جو جواب دیتا بولا، آپ کے ہاتھوں سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، البتہ اگر آپ مجھ پر رحم فرمائیں تو میری جان بچ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبضہ اور تصرف میں آ جانے کے بعد بھی ایک جانی دشمن کو معاف کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے شخص جا تیرے لیے معافی ہے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، صحن حرم میں تمام اہل مکہ موجود ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو برابر ستاتے رہے، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی نماز و عبادت، آپ کے اقوال و افعال کا مذاق اڑایا، اور وہ وحشی بھی آپ کے قبضے میں تھا جس نے آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون میں ہاتھ رنگا تھا، اور ان میں وہ ہندہ بھی تھی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا، اور وہ ابو سفیان بھی جنہوں نے غزوہ بدر کے بعد سے اب تک پے در پہ مدینہ پر یلغار کی تھی اور دین اسلام کو نیست و نابود کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہر مجرم آپ کے سامنے تھا، آپ ہر ایک سے گن گن کر بدلے لے سکتے تھے، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہ تھا، لیکن میرے ماں باپ اس ذات گرامی پر قربان جنہوں نے اپنے دشمنوں کی مکمل آزادی کا اعلان بغیر کسی تعرض کے ہی کر دیا، اور آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، تم سب آزاد ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان امن و رحمت اس قدر عام ہوتا ہے کہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے وہ مامون، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ مامون، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے وہ بھی مامون۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی فاتح قوم مفتوح کے علاقوں میں داخل ہوتی ہے تو ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیتی ہے، سہاگنوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم، سرسبز شاداب بستیوں کو ویرانے اور کھنڈر میں تبدیل کر دیتی ہے، اور فتح کے نشے میں ہر وہ کام کر ڈالتی ہے جو انسانیت اور تہذیب کے منافق ہوتا ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قربۃ افدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، بے شک دنیاوی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے ویران کر ڈالتے ہیں اور وہاں کے شرفا کو ذلیل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عظیم فاتح تھے، کیا آپ نے بھی ان بستیوں کو اجاڑا، آبادیوں کو تہس نہس کیا، قتل عام اور خون ریزی کا بازار گرم کیا؟ کیا آپ نے بھی دشمنوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو دشمنوں نے آپ کے ساتھ روا رکھا تھا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تاریخ کے صفحات اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ نے پتھر مارنے والوں کے حق میں رحمت کی دعائیں کی، جانی دشمنوں کو درگزر اور معاف کیا، گھر سے بے گھر کرنے والوں کے لیے عام معافی کی منادی کی، اسلام کے خلاف مارکہ آرائیاں کرنے والوں کی خطاؤں کو دامن عزو میں جگہ دی۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہوں سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہوں سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ۔